أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سورة القیامہ. سورہ قیامت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں جی کی جو ملامت کرے برائی پر. کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ جمع نہ کریں گے ہم اس کی ہڈیاں؟ کیوں نہیں، ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی پوریاں. بلکہ چاہتا ہے آدمی کہ ڈھٹائی کرے اس کے سامنے. پوچھتا ہے کب ہوگا دن قیامت کا. پھر جب چندھیانے لگے آنکھ اور کہہ جائے چاند اور گہ جائے چاند اور اکٹھے ہوں سورج اور چاند، کہے گا آدمی اس دن کہاں چلا جاؤں بھاگ کر. کوئی نہیں، کہیں نہیں ہے بچاؤ، تیرے رب تک ہے اس دن جا ٹھہرنا. جت لا دیں گے انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ دلیل ہے اور پڑا لا ڈالے اپنے بہانے نہ چلا تو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے. اور پڑا لا ڈالے اپنے بہانے نہ چلا تو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے. وہ تو ہمارے ذمے ہے اس کو جمع رکھنا تیرے سینے میں اور پڑھنا تیری زبان سے. پھر جب ہم پڑھنے لگیں فرشتے کی زبانی تو ساتھ رہ اس کے پڑھنے کے. پھر مقرر ہمارے ذمے ہے اس کو کھول کر بتلانا. کوئی نہیں پر تم چاہتے ہو جو جلد آئے اور چھوڑتے ہو جو دیر میں آئے.
کتنے منہ اس دن تازہ ہیں اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، اور کتنے منہ اس دن اداس ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ان پر وہ آئے جس سے ٹوٹے کمر۔ ہرگز نہیں جس وقت جان پہنچے ہانس تک اور لوگ کہیں کون ہے جھاڑنے والا، اور وہ سمجھا کہ اب آیا وقت جدائی کا، اور لپٹ گئی پنڈلی پر پنڈلی، تیرے رب کی طرف ہے اس دن کھچ کر چلا جانا۔ پھر نہ یقین لایا اور نہ نماز پڑھی، پھر جھٹلایا اور منہ موڑا، پھر گیا اپنے گھر کو اکڑتا ہوا۔ خرابی تیری خرابی پر خرابی تیری، پھر خرابی تیری خرابی پر خرابی تیری۔ کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوٹا رہے گا بے قید؟ بھلا نہ تھا وہ ایک بوند منی کی جو ٹپکی، پھر تھا لہو جمع ہوا، پھر اس نے بنایا اور ٹھیک بنایا، پھر کیا اس میں جوڑا نر اور مادہ۔ کیا یہ خدا زندہ نہیں کر سکتا مردوں کو؟ خلاصہ تفسیر، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اپنے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے، یعنی نیکی کر کے یہ کہے کہ میں نے کیا کیا ہے، اس میں اخلاص نہ تھا، اس میں فلانی خرابی رہ گئی تھی، اور گناہ ہو جاوے تو بہت ہی نادم ہو۔ بس اس معنی کے اعتبار سے یہ نفس مطمئنہ کو بھی شامل ہے، اور جو جواب قسم محذوف ہے، یعنی تم ضرور مبعوث ہوگے، اور ان دونوں قسموں کا مناسب مقام ہونا ظاہر ہے۔ قیامت کا تو اس لیے کہ وہ ظرف ہے حشر و نشر کا، اور نفس لوامہ کا اس لیے کہ ایسا نفس قیامت کی عملی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے منکرین بات پر رد ہے، یعنی کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز نہ جمع کریں گے؟ انسان سے مراد کافر اور ہڈیوں کی تخصیص اس لیے کہ عماد بدن یہی ہے۔ آگے اس انکار کا جواب ہے، یعنی ہم ضرور جمع کریں گے، اور یہ جمع کرنا ہم کو کچھ دشوار نہیں، کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوریوں تک درست کر دیں۔ پوریوں کی تخصیص ذکری دو وجہ سے ہے، کہ ایک یہ کہ یہ اطراف بدن ہے، اور تکمیل ہر شے کے بننے کی اس کے اطراف پر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے محاورے میں بھی ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ میرے پور میں درد ہے، یعنی تمام بدن میں۔ دوسرے یہ کہ پوریوں میں باوجود چھوٹی ہونے کے صنعت کی رعایت زیادہ ہے، اور عادتاً یہ زیادہ دشوار ہے، پس جو اس پر قادر ہوگا وہ آسان پر بدرجہ اولا قادر ہوگا۔ لیکن بعض آدمی قدرت الہیہ میں غور نہیں کرتا اور قیامت کا قائل نہیں ہوتا، بلکہ ایسا بعض آدمی قیامت کا منکر ہو کر یوں چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی بے خوف و خطر ہو کر فسق و فجور کرتا رہے۔ اس لیے بطور انکار کے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، یعنی چونکہ اپنی تمام عمر معاصی و شہوات میں گزارنا طے کر چکا ہے، اس لیے اس کو طلب حق کی نوبت ہی نہیں آتی کہ قیامت کا ہونا اس کو ثابت ہو، اس لیے انکار پر مصر ہے، اور انکارن پوچھتا ہے کہ کب آئے گی، سو جس وقت مارے حیرت کے آنکھیں خیرہ ہو جاویں گی، اور وجہ اس حیرت کی یہ ہوگی کہ جن امور کی تکذیب کرتا تھا وہ دفعتاً نظر آ جاویں گے، اور چاند بے نور ہو جاوے گا۔ اور چاند کی کیا تخصیص ہے، بلکہ سورج اور چاند دونوں ایک حالت کے ہو جاویں گے، یعنی دونوں بے نور ہو جاویں گے، جیسا وہ حدیث بخاری میں آیا ہے۔ اور چاند کو جدا بیان کرنا شاید اس لیے ہو کہ عرب کو بوجہ قمری حساب رکھنے کے اس کا حال دیکھنے کا زیادہ اہتمام تھا۔ اس روز انسان کہے گا کہ اب کدھر بھاگوں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ ہرگز بھاگنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن صرف آپ ہی کے رب کے پاس ٹھکانہ جانے کا ہے، پھر خواہ جنت میں بھیجیں یا دوزخ میں، اور رب کے سامنے جانے کے وقت اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا ہوا جتلا دیا جائے گا۔ اور انسان کا اپنے اعمال سے آگاہ ہونا کچھ جتلانے پر موقوف نہ ہوگا، بلکہ انسان خود اپنی حالت پر بوجہ انکشاف ضروری کے خوب مطلع ہوگا۔ گو با اقتداء طبیعت اس وقت بھی اپنے ہیلے حوالے پیش لاوے، جیسے کفار کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، مگر دل میں خود بھی جانیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ غرض انسان اپنے سب حال کو خوب جانتا ہوگا، اس لیے جتلانا اعلام کے لیے نہ ہوگا، بلکہ تنبیہ و اتمام حجت و قطع جواب کے لیے ہوگا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنبؤ اور بلل انسان سے دو مضمون مستفاد ہوئے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے عالم اور محیط ہیں، گو ان علوم غائبہ کا حاضر ہو جانا خلاف عادت طبعی ہو، جیسا کہ قیامت میں اس کا وقوع ہوگا۔
جب یہ بات ہے تو آپ نزول وحی کے وقت جیسا کہ اب تک آپ کی عادت ہے اس قدر مشقت کے سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دھیان بھی رکھتے ہیں، محض اس احتمال سے کیوں برداشت کرتے ہیں کہ شاید کچھ مضمون میرے ذہن سے نکل جائے؟ کیونکہ جب ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے اور آپ سے تبلیغ کا کام لینا ہے تو یہاں مقتضائے حکمت یہی ہوگا کہ وہ مضامین آپ کے ذہن میں حاضر رکھے جائیں، اور ہمارا اس پر قادر ہونا تو ظاہر ہی ہے، اس لیے آپ یہ مشقت برداشت نہ کیا کیجیے، اور جب وحی نازل ہوا کرے تو آپ قبل وحی ختم ہو چکنے کے قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجیے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لیں، کیونکہ ہمارے ذمے ہے آپ کے قلب میں اس کو جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے اس کا پڑھوا دینا۔ جب یہ ہمارے ذمے ہے تو جب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھنے لگا کرے، تو آپ اپنے ذہن سے اور فکر سے ہمتن اس کے تابع ہو جایا کیجیے، یعنی ادھر ہی متوجہ ہو جایا کیجیے اور آگے اور اس کے دہرانے میں مشغول نہ ہوا کیجیے، قوله تعالی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ پھر آپ کی زبان سے لوگوں کے سامنے اس کا بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمے ہے، یعنی آپ کو یاد کرا دینا اور آپ کی زبان پر جاری کرا دینا، پھر تبلیغ کے وقت بھی اس کو یاد رکھوانا اور لوگوں کے سامنے پڑھوا دینا، یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ اور یہ مضمون استراراً آ گیا تھا، آگے پھر عوض ہے خطاب منکرین کی طرف، یعنی اے منکرو، انسان کا اعمال متقدمہ و متأخرہ پر مطلع کیا جانا قیامت میں ضرور ہے، اور جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ قیامت نہ ہوگی، ہرگز ایسا نہیں، اور نہ تمہارے پاس اس نفی کی کوئی دلیل ہے، بلکہ صرف بات یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور اس محبت میں منہمک ہو، کیا آخرت سے غافل ہو اور غفلت کے سبب اس کو چھوڑ بیٹھے ہو، پس بناؤ تمہاری اس نفی کی محض فاسد ہے، سو قیامت ضرور ہوگی اور ہر ایک کو اس کے اعمال پر مطلع کر کے ان اعمال کے مناسب جزا ملے گی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ بہت سے چہرے تو اس روز بارونق ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس روز بد رونق ہوں گے، اور وہ لوگ خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا یا اس کو عذاب شدید ہوگا۔ آگے دنیا کی محبت پر زجر ہے کہ تم جو دنیا کو محبوب اور آخرت کو متروک ہونے کے قابل سمجھ رہے ہو، ہرگز ایسا نہیں کہ دنیا سے ایک روز مفارقت ہونے والی ہے اور بالآخر آخرت میں جانا ہے، جس کا بیان یہ ہے کہ جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور نہایت حسرت سے اس وقت کہا جاتا ہے، یعنی تیماردار کہتے ہیں کہ ارے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بھی ہے، مراد مطلق معالج ہے، چونکہ عرب میں جھاڑ پھونک کا زیادہ چرچا تھا، اس لیے واق سے تعبیر کیا گیا، اور اس وقت وہ مردہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ مفارقت دنیا کا وقت ہے اور شدت سکرات موت سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، مراد اس سے ظہور آثار سکرات موت ہے، کچھ تخصیص ساقین کے لپٹ جانے کی نہیں، اس کا ذکر تمثیلاً ہے۔ جب یہ حالتیں پیش آتی ہیں تو اے شخص اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے، پس ایسی حالت میں حب عاجلہ و ترک آخرت کس درجے نادانی ہے۔ پھر خدا کے پاس پہنچنے کے بعد اگر وہ کافر ہے تو اس کا برا حال ہوگا، کیونکہ اس نے نہ تو خدا و رسول کی تصدیق کی تھی اور نہ نماز پڑھی تھی، لیکن خدا و رسول کی تکذیب کی تھی اور احکام سے منہ موڑا تھا۔ پھر اس پر درجہ یہ کہ داعی حق سے منہ موڑ کر اس پر افتخار اور ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا تھا۔ مطلب یہ کہ اول تو کفر و عصیان پر، پھر اس پر ندامت نہیں، بلکہ اور الٹا فخر کرتا تھا کہ ہم نے اس طرح حق کو رد کیا اور باطل پر جمے رہے، اور پھر اس کے بعد طلب حق نہیں بلکہ اپنے قدم و حشم میں جا کر اور زیادہ مغرور اور غافل ہو جاتا۔ آگے اس کافر کی بدحالی کا بیان ہے کہ ایسے شخص سے کہا جاوے گا کہ تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے، پھر مقرر سن لے کہ تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے۔ تقریر مفرد سے مقدار کی زیادتی مستفاد ہوئی اور تقریر مجموع سے کیفیت کی زیادتی، اور چونکہ وقوع جزائے مذکور موقوف ہے دو امر پر، ایک انسان کا مکلف ہونا، دوسرے اس کا مر کر دوبارہ زندہ ہونا، جس کے امکان میں ان کو کلام تھا، اس لیے آگے دونوں مضمون ہیں، یعنی کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جاوے گا، نہ اس پر احکام عائد کیے جاویں گے اور نہ اس سے حساب کتاب ہوگا، بلکہ مکلف ہونا بھی یقینی ہے اور اس پر باز پرس ہونا بھی یقینی۔
اور یہ جو بعث کو محل سمجھتا ہے یہ بھی اس کی حماقت ہے۔ کیا یہ شخص ابتدا میں محض ایک قطرہ منی نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا، پھر اعضاء درست کیے، پھر اس انسان کی دو قسمیں کر دی، مرد اور عورت، اور یہ تفسیر یہ ہے تو کیا وہ خدا جس نے ابتدا میں اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کیا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دے؟ حالانکہ دوبارہ زندہ کرنا پہلے پیدا کرنے کی نسبت آسان ہے۔ معارف و مسائل۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہاں قسم سے پہلے حرف لا زائد ہے۔ جب قسم کسی مخالف کی بات رد کرنے کی دکھائی جاتی ہے تو اس کے شروع میں حرف لا اس شخص کے خیال باطل کی نفی کے لیے زائد استعمال ہوتا ہے، اور محاورات عرب میں یہ استعمال معروف و مشہور ہے۔ ہماری زبان میں بھی بعض اوقات کسی قابل تاکید مضمون کے بیان سے پہلے کہا جاتا ہے، نہیں آگے اپنا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں قیامت و آخرت کے منکروں کو تنبیہ اور ان کے شکوک و شبہات کا جواب ہے۔ سورت کو اول قیامت پھر نفس لوامہ کی قسموں سے شروع فرمایا ہے، اور جواب قسم بقرینہ مقام محذوف ہے، یعنی قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ قیامت کی قسم تو اس کی عظمت کے اثبات کے لیے مناسب مقام ہونا ظاہر ہے، اسی طرح نفس لوامہ کی قسم میں بھی اس کو عظمت اور مقبولیت عند اللہ کا اظہار ہے۔ نفس کے معنی جان یا روح کے معروف ہیں، اور لوامہ لوم بفتح اللام سے مشتق ہے جس کے معنی ملامت اور سرزنش کرنے کے ہیں۔ نفس لوامہ سے مراد وہ نفس ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے، یعنی جو گناہ سرزد ہوا یا عمل واجب میں کوتاہی ہوئی اس پر خود اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اور اعمال خیر اور حسنات کے متعلق بھی اپنے آپ کو اس پر ملامت کرے کہ اس سے زیادہ نیک کام کر کے اعلیٰ درجات کیوں نہ حاصل کیے۔ غرض مومن کامل اپنے ہر عمل خیر و شر اور حسنات و سیئات میں اپنے آپ کو ہمیشہ ملامت ہی کرتا ہے۔ گناہ یا واجب میں کوتاہی پر ملامت تو ظاہر ہے، حسنات اور نیک کاموں میں ملامت کی وجہ یہ ہے کہ اے نفس تو یہ نیکی اس سے زیادہ بھی تو کر سکتا تھا، اس زیادتی سے کیوں محروم رہا۔ یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے ائمہ تفسیر سے منقول ہے، اور اسی مفہوم کی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نفس لوامہ کی تفسیر نفس مؤمنہ سے کی ہے، اور فرمایا کہ واللہ مومن تو ہمیشہ ہر حال میں اپنے نفس کو ملامت ہی کرتا ہے۔ سیئات پر تو ظاہر ہی ہے، اپنے حسنات اور نیک کاموں میں بھی وہ بمقابلہ شان حق سبحانہ و تعالیٰ کے کمی اور کوتاہی محسوس کرتا ہے، کیونکہ حق عبادت کو پورا ادا کرنا تو کسی کے بس میں نہیں، اسی لیے ادائے حق میں تقصیر اس کے سامنے رہتی ہے، اس پر ملامت کرتا ہے۔ نفس لوامہ کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی اس تفسیر پر نفس لوامہ کی قسم کھانا حق تعالیٰ کی طرف سے ایسے نفوس مومنہ کے اکرام و شرف کے اظہار کے لیے ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے کوتاہی پر نادم ہوتے اور اپنے کو ملامت کرتے ہیں۔ نفس لوامہ اور مطمئنہ، اور نفس لوامہ کی اس تفسیر کے مطابق یہ نفس مطمئنہ کو بھی شامل ہے۔ لوامہ اور مطمئنہ دونوں نفس متقی کے لقب ہیں، نفس امارہ لوامہ مطمئنہ، اور حضرات صوفیہ کرام نے اس میں تفصیل کی ہے کہ نفس اپنی جبلت و فطرت کے اعتبار سے امارہ بالسوء ہوتا ہے، یعنی انسان کو برے کاموں کی طرف بلانے اور اس میں مبتلا کرنے کا داعی ہوتا ہے، مگر ایمان اور عمل صالح اور ریاضت و مجاہدے سے یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے کہ برائی اور کوتاہی پر نادم ہونے لگتا ہے، مگر برائی سے بالکل انقطاع اس کا نہیں ہوتا، آگے عمل صالح میں ترقی اور قرب حق تعالی کے حصول میں کوشش کرتے کرتے جب اس کا یہ حال ہو جائے کہ شریعت اس کی طبیعت بن جائے اور خلاف شرع کام سے طبعی نفرت بھی ہونے لگے تو اس نفس کا لقب مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ آگے منکرین قیامت کے سامیانہ شبے کا جواب ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان مٹی ہو گیا، اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو گئیں، ان کو دوبارہ کیسے جمع کر کے زندہ کیا جائے گا، جس کے جواب میں فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ تمہیں تو اس پر تعجب ہے کہ میت کے
ذرات منتشرہ اور بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کیسے کیا جاوے گا اور ان میں دوبارہ حیات کیسے ڈالی جاوے گی؟ حالانکہ یہ بات پہلے ایک مرتبہ مشاہدے میں آ چکی ہے کہ ہر انسان کا وجود جو دنیا میں پلتا اور بڑھتا ہے وہ دنیا بھر کے مختلف ملکوں، خطوں کے اجزاء اور ذرات کا مرکب ہوتا ہے۔ تو جس ذات قادر نے پہلی مرتبہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے ذرات کو ایک انسان کے وجود میں جمع کر دیا تھا، اب دوبارہ جمع کر لینا اس کے لیے کیوں مشکل ہوگا؟ اور جس طرح پہلے اس کے ڈھانچے میں روح ڈال کر زندہ کیا تھا، دوبارہ ایسا کرنے میں کیا حیرت کی بات ہے؟ حشر اجساد میں قدرت حق تعالی کا عجیب و غریب عمل۔ غور اس پر کرو کہ ایک انسان جس حیت و جسامت اور شکل و صورت پر پہلے پیدا کیا گیا تھا، قدرت حق دوبارہ بھی اس کے وجود میں انہی ساری چیزوں کو بغیر کسی ادنا فرق کے جمع کر دے گی۔ حالانکہ یہ اربوں قدموں انسان ابتدائی دنیا سے قیامت تک پیدا ہوتے اور فنا ہوتے رہے، کسی کی مجال ہے کہ ان سب کی شکلوں، صورتوں اور قد و قامت کی کیفیتوں کو الگ الگ یاد بھی رکھ سکے؟ اس جیسا دوبارہ بنانا تو بڑا کام ہے، مگر حق تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم صرف اسی پر قادر نہیں ہیں کہ میت کے سارے بڑے بڑے اجزاء و اعضاء کو دوبارہ اسی طرح بنا دیں، بلکہ انسانی وجود کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہم ٹھیک اسی طرح کر دیں گے جس طرح وہ پہلے تھی۔ اس میں بنان یعنی انگلیوں کے پوروں کا خاص ذکر فرمایا کہ وہ سب سے چھوٹے اجزاء ہیں۔ جب ان چھوٹے اجزاء کی دوبارہ ساخت میں فرق نہیں آیا تو بڑے بڑے اعضاء، ہاتھ، پاؤں وغیرہ میں تو کیا فرق ہوتا؟ اور اگر غور کیا جائے تو شاید بنان یعنی انگلیوں کے پوروں کی تخصیص میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو کہ حق تعالی نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لیے اس کے سارے ہی بدن میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے۔ خصوصاً انسانی چہرہ جو چند انچ مربع سے زائد نہیں، اس کے اندر قدرت حق نے ایسے امتیازات رکھے ہیں کہ اربوں قدموں انسانوں میں ایک کا چہرہ بالکل دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ملتا کہ امتیاز باقی نہ رہے۔ انسان کی زبان اور حلقوم بالکل ایک ہی طرح ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ایسی ممتاز ہے کہ بچے، بوڑھے، عورت، مرد کی آوازیں الگ پہچانی جاتی ہیں اور ہر انسان کی آواز الگ الگ پہچانی جاتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز انسان کے انگوٹھے اور انگلیوں کے پوردے ہیں کہ ان کے اوپر جو نقش و نگار خطوط کے جال کی صورت میں قدرت نے بنائے ہیں وہ کبھی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے۔ صرف 8 انچ کی جگہ میں ایسے امتیازات کے اربوں انسانوں میں یہ پوروے مشترک ہونے کے باوجود ایک کے خطوط دوسرے سے نہیں ملتے، اور قدیم و جدید ہر زمانے میں نشان انگوٹھے کو ایک امتیازی چیز قرار دے کر عدالتی فیصلے اس پر ہوتے ہیں۔ اور فنی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بات صرف انگوٹھے ہی میں نہیں، ہر انگلی کے پوروے کے خطوط بھی اسی طرح ممتاز ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لینے کے بعد پورووں کے بیان کی تخصیص خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو اسی پر تعجب ہے کہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا۔ ذرا اس سے آگے سوچو اور غور کرو کہ صرف زندہ ہی نہیں ہو گیا بلکہ اپنی سابقہ شکل و صورت اور اس کے ہر امتیازی وصف کے ساتھ زندہ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ انگوٹھے اور انگلیوں کے پورووں کے خطوط پہلی پیدائش میں جس طرح تھے، اس نشاط ثانیہ میں بھی بالکل وہی ہوں گے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ لیفجر امامہ، لفظ امام بفتح الحمزہ سامنے اور مستقبل کے معنی میں ہے، اس لیے معنی آیت کے یہ ہوئے کہ کافر اور غافل انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ان مشاہدات میں غور نہیں کرتا کہ ماضی کے انکار پر نادم ہو کر اپنے مستقبل کو درست کر لے، بلکہ مستقبل میں بھی وہ یہی چاہتا رہتا ہے کہ اپنے کفر و شرک اور انکار و تکذیب پر جمع رہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ قیامت کے حالات کا بیان ہے۔ برق بفتح الباء و کسر را کے معنی آنکھ خیرہ ہو گئی کہ دیکھ نہ سکی۔ قیامت کے روز سب کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، نگاہ جما کر کسی چیز کو نہ دیکھ سکیں گی۔ خسف القمر خسوف سے مشتق ہے، جس کے معنی روشنی ختم ہو کر تاریکی ہو جانے کے، معنی یہ ہے کہ چاند بے نور ہو جائے گا۔ آگے وجمع الشمس والقمر میں یہ بتلایا کہ صرف چاند ہی بے نور نہیں ہوگا بلکہ آفتاب بھی بے نور ہو جائے گا، جس کے متعلق دنیا کے فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ اصل روشنی آفتاب میں ہے، چاند کی روشنی بھی آفتاب کی شعاعوں سے مستفاد ہے۔ حق تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ چاند اور سورج دونوں ایک ہی حال میں جمع کر دیے جاویں گے کہ دونوں بے نور ہوں گے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چاند سورج کے جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس روز چاند اور سورج دونوں ایک ہی مطلع سے طلوع ہوں گے۔
جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے۔ واللہ اعلم۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یعنی اس روز انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جو نیک کام اپنی موت سے پہلے کر لیا وہ آگے بھیج دیا، جو نیک یا بد، مفید یا مضر کوئی طریقہ، کوئی رسم ایسی چھوڑی کہ اس کے بعد لوگ اس پر عمل کریں، وہ پیچھے چھوڑا، اس کا ثواب یا عذاب اس کو ملتا رہے گا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ما قدمہ سے مراد وہ عمل صالح ہے جو اپنی زندگی میں کر گزرا، اور ما اخرہ سے مراد وہ عمل صالح ہے جس کو کر سکتا تھا مگر نہ کیا اور فرصت ضائع کر دی۔ بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ۔ بصیر اور بصیرہ کے معنی دیکھنے والے کے بھی آتے ہیں اور بصیرہ کے معنی حجت کے بھی آتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، اس میں بصائر بصیرہ کی جمع ہے اور معنی اس کے حجت کے ہیں، اور معاذیر معذار بمعنی عذر کی جمع ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگرچہ علالت کے ضابطے کی روح سے انسان کے سارے اعمال محشر میں اس کو ایک ایک کر کے بتلائے جائیں گے، مگر در حقیقت اس کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنے اعمال کو خوب جانتا ہے، خود اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا کام کیے۔ نیز یہ کہ محشر میں تمام اپنے اعمال نیک و بد کا مشاہدہ بھی اس کے سامنے ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی جو عمل انہوں نے دنیا میں کیا تھا اس کو محشر میں حاضر و موجود پائیں گے اور آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہاں جو انسان کو اپنے نفس پر بصیرہ فرمایا اس کا یہی حاصل ہے، اور اگر بصیرہ کے معنی حجت کے لیے جاویں تو معنی یہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس پر حجت و دلیل ہوگا، وہ انکار بھی کرے گا تو اس کے اعضاء اقرار کریں گے، مگر انسان اپنے جرائم و تقصیرات کو جاننے کے باوجود عذر تراشی نہ چھوڑے گا، اپنے کیے کا عذر بیان کرتا ہی رہے گا۔ یہ معنی ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ کے۔ یہاں تک قیامت کے احوال اور احوال کا تذکرہ تھا، اور آگے بھی یہی آنے والا ہے۔ درمیان میں 4 آیتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ہدایت دی گئی ہے جو نزول وحی کے وقت نازل شدہ آیات کے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ جب جبرائیل امین قرآن کریم کی کچھ آیات لے کر نازل ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پڑھنے کے وقت ایک تو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں اس کے سننے اور پھر اس کے مطابق پڑھنے میں کوئی فرق نہ آ جائے، دوسری فکر یہ ہوتی تھی کہ کہیں اس کا کوئی حصہ، کوئی کلمہ ذہن سے نکل جائے اور بھول جائے۔ اس لیے آپ کو جس وقت جبرائیل امین کوئی آیت سناتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے اور زبان کو جلدی جلدی حرکت دینے لگتے تھے کہ بار بار پڑھ کر اس کو یاد کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت و مشقت کو دور کرنے کے لیے ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو صحیح پڑھنے، صحیح پڑھوانے، پھر یاد کرا دینے اور پھر اس کو مسلمانوں کے سامنے اسی طرح پیش کرا دینے کی ذمہ داری خود لے لی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ اس غرض کے لیے زبان کو جلدی جلدی حرکت دینے کی زحمت نہ اٹھائیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہیں کا یہی مطلب ہے۔ پھر فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی ان تمام آیات کو آپ کے قلب میں جمع کر دینا، پھر اس کو اسی طرح آپ سے پڑھوا دینا، یہ سب ہمارے ذمے ہے، اس لیے آپ اس کی فکر چھوڑ دیں۔ اور فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، قرآن اس جگہ بمعنی قرات ہے، معنی یہ ہے کہ جب ہم یعنی ہماری طرف سے جبرائیل امین قرآن پڑھیں تو آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں بلکہ ہمارے پڑھنے کے بعد پڑھا کریں اور اس وقت خاموش ہو کر سنا کریں۔ یہاں با اتفاق ائمہ اتباع قرآن سے مراد یہ ہے کہ جب جبرائیل امین پڑھیں تو آپ خاموش رہ کر سنیں۔ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات نہ کرنے کی ایک دلیل، حدیث صحیح میں جو یہ آیا ہے کہ امام کو اقتداء اور اتباع ہی کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے مقتدیوں کو اس کا اتباع کرنا چاہیے۔ جب وہ رکوع کرے تو سب مقتدی رکوع کر لیں، جب وہ سجدے میں جائے تو سب سجدے میں جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہے کہ جب امام قرات کرے تو خاموش رہ کر سنو۔ یہ بھی اذا قرأ فانصتوا، یہ بھی اس کا بیان ہے کہ مقصود امام کا اتباع ہے۔ رکوع سجدے میں تو اتباع امام کی صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ افعال رکوع سجدے کی ادا کیے جائیں، مگر قرات کا اتباع یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ پڑھا جائے۔
بلکہ قرات کا اتباع یہی ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہ کر سنو۔ یہی استدلال ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کا اس معاملے میں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنا چاہیے، واللہ اعلم۔ آخر میں فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فکر بھی اپنے اوپر نہ رکھیں کہ نازل شدہ آیات کا صحیح مفہوم اور مراد کیا ہے، اس کا بتلانا سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ ہم قرآن کے ہر لفظ اور اس کی مراد کو آپ پر واضح کر دیں گے۔ ان 4 آیتوں میں قرآن اور اس کی تلاوت وغیرہ کے متعلق احکام بیان کرنے کے بعد پھر آگے قیامت کے احوال و احوال بھی کا بقیہ تذکرہ آتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 آیتوں کا اگلی پچھلی آیتوں سے ربط اور جوڑ کیا ہے؟ خلاصہ تفسیر میں مذکور میں اس کا ربط یہ بیان کیا گیا ہے کہ 4 آیتوں سے پہلے جو قیامت کے حالات میں اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ایک ایک انسان کو جس کیفیت جس شکل و صورت میں وہ پہلے تھا اسی دن میں وہ اسی میں دوبارہ پیدا فرما دیں گے، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو اور ان پر بنے ہوئے امتیازی خطوط و نشانات کو بھی بالکل پہلے جیسا بنا دیں گے، اس میں سر منہ فرق نہ ہوگا۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ ذات حق تعالی کا علم بھی بے انتہا ہے اور اس کا احصاء اور محفوظ رکھنا بھی بے مثال ہے۔ اس کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان 4 آیتوں میں یہ تسلی دی گئی کہ آپ تو بھول بھی سکتے ہیں، نقل میں غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے، مگر حق تعالی ان سب سے بالا و برتر ہیں اور ان چیزوں کی ذمہ داری خود حق تعالی نے اپنے ذمے لے لی ہے، اس لیے آپ قرآن کے کلمات کو محفوظ رکھنے یا ان کے معنی سمجھنے میں غور کرنے کی زحمت چھوڑ دیں۔ یہ سب کام حق تعالی خود انجام دیں گے۔ آگے پھر قیامت کے حالات کا بیان ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، ناظرہ بمعنی تر و تازہ، یعنی اس روز کچھ چہرے حشاش بشاش تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ یعنی یہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آخرت میں اہل جنت کو حق تعالی کا دیدار بچشم سر نصیب ہوگا۔ اس پر اہل سنت والجماعت اور سب علماء فقہا کا اجماع ہے، صرف معتزلہ اور خوارج منکر ہیں۔ وجہ انکار کی فلسفیانہ شبہات ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کے لیے دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جائے اور ان دونوں کے درمیان مسافت کے لیے جو شرائط ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان ان کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ آخرت میں حق تعالی کی رؤیت و زیارت ان سب شرائط سے بے نیاز ہوگی، نہ کسی جہت اور سمت سے اس کا تعلق ہوگا، نہ کسی خاص شکل و صورت اور حیت سے۔ روایات حدیث سے مضمون اور بھی زیادہ وضاحت سے ثابت ہے۔ البتہ اس رؤیت و زیارت میں اہل جنت کے مختلف درجات ہوں گے، بعض کو یہ زیارت ہفتے وار جمعہ کو حاصل ہوگی، بعض کو روزانہ صبح و شام، اور بعض کو یہ ہر وقت ہر حال میں رہے گی۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ سابقہ آیات میں قیامت کے حساب کتاب اور اہل جنت و دوزخ کا کچھ حال بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں انسان کو متوجہ کیا گیا کہ اپنی موت کو نہ بھولے، موت سے پہلے ایمان اور عمل صالح کی طرف آ جائے تاکہ آخرت میں نجات ملے۔ آیت مذکورہ میں موت کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا کہ غفلت شعار انسان بھول میں رہتا ہے یہاں تک کہ موت سر پر آ کھڑی ہو اور روح ترقوہ یعنی گلے کی ہنسلی میں آ پھنسے، اور تیماردار لوگ دوا و علاج سے عاجز ہو کر جھاڑ پھونک کرنے والوں کو تلاش کرنے لگے اور ایک پاؤں کی پنڈلی دوسری پر لپٹنے لگے، تو یہ وقت اللہ کے پاس جانے کا آ گیا۔ اب نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ کوئی عمل، اس لیے عقل مند پر لازم ہے کہ اس وقت سے پہلے اصلاح کی فکر کرے۔ والتفت الساق بالساق میں لفظ ساق کے مشہور معنی پاؤں کی پنڈلی کے ہیں، اور پنڈلی کے ایک دوسرے پر لپٹنے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اضطراب اور بے چینی سے ایک پنڈلی دوسری پر مارتا ہے
اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس وقت اگر ایک پاؤں دوسرے پر رکھا ہوا ہے اور اس کو حرکت دے کر ہٹانا چاہتا ہے تو وہ اس کی قدرت میں نہیں ہوتا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں دو ساقوں سے مراد دو عالم دنیا و آخرت کے ہیں، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن جمع ہوا ہے، اس لیے دوہری مصیبت میں گرفتار ہے، دنیا سے جدائی کا غم اور آخرت کے معاملے کی فکر. واللہ اعلم. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. لفظ اولا ویل کا مقلوب ہے. ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی ہیں. یہاں اس شخص کے لیے جس نے کفر و تکذیب ہی کو اپنا شعار بنائے رکھا اور دنیا کے مال و دولت میں مست رہا، پھر اسی حال پر مر گیا. اس لیے 4 مرتبہ لفظ ہلاکت و بربادی استعمال کیا گیا کہ مرنے کے وقت، پھر مرنے کے بعد قبر میں، پھر حشر و نشر کے وقت، پھر جہنم میں داخلے کے وقت یہ مصیبت و بربادی تیرا حصہ ہے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، یعنی کیا وہ ذات حق جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات اور سارا جہاں ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ قیامہ کی اس آیت کی تلاوت کرے تو اس کو یہ کلمات کہنا چاہیے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یعنی بلا شبہ وہ اس پر قادر ہے اور میں بھی ان لوگوں میں داخل ہوں جو اس کی گواہی دیتے ہیں. اس حدیث میں یہی الفاظ سورہ والتین کی آخری آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھنے کے وقت بھی کہنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سورہ مرسلات کی اس آیت پر پہنچے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو اس کو آمنا باللہ کہنا چاہیے. تمت سورۃ القیامہ بحمد اللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.